بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلًا مِّن زِنًا جَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَأُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا۔ اس مسئلے میں ایک جنس اور 5 فصول ہیں۔ ایک جنس اور 5 فصول۔ جنس ہیں نکاح الحبلہ۔ اس جنس کے تحت 5 فصول ہیں، لیکن 5 فصول سے پہلے چند اصول سن لیجئے۔ 3 اصول کی طرف کتاب میں اشارتاً ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا اصل ہے لا حرمت لماء الزانی، لا حرمت لماء الزانی۔ دوسرا اصل ہے لا يجوز الجمع بین الفراشین، لا يجوز الجمع بین الفراشین۔ فراش کسے کہتے ہیں؟ کون المرأة لرجل بحیث یثبت نسب ولدها من ذلك الرجل، کون المرأة لرجل بحیث یثبت نسب ولدها من ذلك الرجل۔ یہ بھی تعریف کی گئی ہے، اور ایک تعریف فراش کی یہ کی گئی ہے سیرورۃ المرأة متعینۃ لثبوت الولد منها، سیرورۃ المرأة متعینۃ لثبوت نسب الولد منها، یہ بھی فراش کی تعریف کی گئی ہے۔ نکاح میں بیوی شوہر کے لیے فراش ہوتی ہیں، اور ملک یمین میں ام ولد وہ آقا کے لیے فراش ہوتی ہے۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 2 اصول ہو گئے۔ بین الفراشین، لا يجوز الجمع بین الفراشین۔ تیسرا اصل جو کہ حدیث بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ۔ کتاب میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لا یسقی ماءہ زرع غیرہ، ان الفاظ کے ساتھ۔ سقی الماء زرع غیرہ کا مطلب وطی الحامل من الغیر ہے، غیر سے جو حاملہ ہوئے ہیں اس کے ساتھ وطی کرنا، یہ کسی اور کے قید کو سیراب کرنا ہے۔ تو سقی الماء زرع غیرہ کا کیا مطلب ہوا؟ ایک عورت کسی اور سے حاملہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی وطی کرتا ہے، تو یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ یعنی اس حدیث میں اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی سے حاملہ ہوئی ہو تو اس عورت کے ساتھ وضع حمل تک وطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 اصول سامنے آ گئے۔ اب فصول ہے، 5 فصول۔ 5 فصول میں سے پہلا فصل ہے نکاح الحبلہ من زنا، نکاح الحبلہ من زنا۔ دوسرا فصل ہے نکاح الحبلہ من السبی، نکاح الحبلہ من السبی۔ اور تیسرا فصل ہے نکاح ام ولد ہی حبلہ من المولا، نکاح ام ولد ہی حبلہ من المولا۔ یہ 3 فصول ہو گئے، 2 فصول بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلا فصل نکاح الحبلہ من زنا، جو یہاں پر عبارت میں مسئلہ آیا ہے۔ تو اس فصل میں نکاح الحبلہ من زنا، اس فصل میں نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حضرات طرفین امام صاحب اور امام محمد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو صحیح ہے لیکن وطی جائز نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ نکاح صحیح ہے، اور جب نکاح صحیح نہیں تو وطی تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح صحیح نہیں ہے تو وطی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ دلائل سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اگر حمل ثابت النسب ہو
تو بالاجماع نکاح جائز نہیں ہوگا. اگر حمل ثابت النسب ہوگا تو پھر بالاجماع یعنی طرفین اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ سب کے نزدیک نکاح کرنا باطل ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اتفاقی صورت میں نکاح کا بطلان، اتفاقی صورت کیا تھی کہ حمل ثابت النسب ہو، اس صورت میں نکاح کا بطلان یہ کس وجہ سے ہے؟ حرمت الحمل کی وجہ سے ہے. حمل محترم ہے، حمل کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس حمل کے احترام کی وجہ سے اتفاقی صورت میں نکاح جائز نہیں تھا. اور حرمت الحمل دونوں صورتوں میں موجود ہے، چاہے یہ حمل ثابت النسب ہو یا یہ حمل زنا کے نتیجے میں ہو، دونوں صورتوں میں حمل موجود ہے. تو جب اتفاقی صورت میں نکاح باطل تھا حرمت الحمل کی وجہ سے، تو اس صورت میں یعنی جب حمل ہو زنا سے تو اس صورت میں بھی نکاح باطل ہوگا حرمت الحمل کی وجہ سے. حرمت الحمل دونوں میں موجود ہیں اور حمل کی طرف سے کوئی جنایت اور کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ نکاح ناجائز اور باطل ہوگا. حضرت طرفین امام صاحب اور امام محمد رحمہم اللہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ من الزنا یہ محللات میں سے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اس آیت کی بنا پر یہ محللات میں سے ہیں، لہذا نکاح جائز ہوگا، لیکن وطی جائز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اصول پڑھ لیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ. اس صورت میں سقی الماء زرع غیرہ کا تحقق اور ثبوت ہو جائے گا، اور کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرنا جائز نہیں ہے. تو اس حدیث کی بنا پر اور اس تیسرے فصل کی بنا پر وطی تو جائز نہیں ہوگی، لیکن نکاح جائز ہوگا محللات ہونے کی وجہ سے کہ وہ عورت من جملہ محللات میں سے ہیں. یہ تو طرفین کی دلیل ہو گئی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو قیاس کیا تھا اتفاقی صورت پر، تو وہ قیاس درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاقی صورت میں ممانعت نکاح کا عدم جواز اور نکاح کا بطلان وہ احترام حمل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ صاحب ماں کے حق کی وجہ سے تھا. صاحب ماں کے حق کی وجہ یعنی شوہر کے حق کی وجہ سے تھا اور شوہر کے احترام کی وجہ سے تھا. اور زانی وہ قابل احترام نہیں ہے، زانی قابل احترام ہو، لہٰذا زنا والی صورت کو اتفاقی صورت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا. لا حرمت لماء الزانی پڑھ لیا نا، پہلے اصل میں یہ پڑھ لا لا حرمت لماء الزانی، زانی کے پانی کا کوئی احترام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری تفصیلات پہلی فصل میں تھی. پہلی فصل کون سی تھی؟ پہلی فصل کون سی تھی؟ ہاں، نکاح الحبلى من الزنا اس صورت میں تھی. دوسری فصل تھی نکاح الحبلى من السبی. کوئی قید ہو کر آئی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے کوئی عورت قید ہو کر اور وہ حاملہ ہے، تو اس صورت میں نکاح فاسد ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل حرب میں کافروں میں بھی اغلب اور اکثر یہ ہیں کہ وہ نکاح کرتے ہیں آپس میں، اور ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ثابت النسب ہوتے ہیں. ان کا رواج ہے آپس میں نکاح کرنے کا، تو ان کے بچے ثابت النسب ہوتے ہیں. اور ثابت النسب کے بارے میں آپ نے اجماع پڑھ لیا کہ بالاجماع ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ ہو گئی اجماعی صورت، نکاح الحبلى من السبی، یہ اتفاقی صورت ہو گئی. تیسری صورت کون سی تھی؟ تیسری فصل ہاں، نکاح ام ولد ہی حبلى من المولى. تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں
اس صورت میں آقا سے فراش ثابت ہے. اب اگر وہ اپنی اس ام ولد کو کسی اور کو نکاح میں دیتا ہے تو پھر اجتماع فراشین آ جائے گا. اور آپ نے اصول میں کیا پڑھ لیا؟ لا يجوز الجمع بین الفراشین. ام ولد سے فراش ثابت ہے. ام ولد یہ فراش ہے، ام ولد فراش ہے آقا کے لیے. اب اگر وہ کسی اور کو نکاح پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی فراش ہو جائے گی، تو دو فراش جمع ہو جائیں گے. اور اجتماع الفراشین یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس صورت کیوں یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اجتماع الفراشین کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں دو کے ساتھ وطی نہیں ہو سکتی. یہاں دو کہاں ہے؟ یہاں تو ایک ہے. اس صورت میں اختلاط الانساب لازم آئے گا. نسب اب اگر اس ام ولد کا اس عورت کا بچہ پیدا ہوگا تو آقا کا ہوگا یا ناکح کا ہوگا، کس کا ہوگا یہ پتہ نہیں چلے گا. تو اختلاف الانساب کی وجہ سے یہ نکاح جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. جو ام ولد وہ حاملہ ہو آقا سے تو اس کا نکاح وہ کسی اور سے نہیں کرا سکتا. ام ولد کی قید اس لیے لگاتے ہیں تاکہ فراش تو ثابت ہو جائے نا آقا کے لیے. اگر ام ولد نہ ہو ایسے باندھی ہو پھر اس کا نکاح کرا سکتا ہے. کیوں کرا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ام ولد نہیں ہے تو آقا کے لیے فراش نہیں ہے. جب فراش نہیں ہے تو ناکح کو نکاح پر دیتا ہے تو اجتماع الفراشین نہیں ہے بلکہ ایک ہی فراش ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، کتاب میں بھی شاید آ جائے. اعتراض یہ ہے کہ جب ام ولد آقا کے لیے فراش ہے تو مطلقاً اس کا نکاح ناجائز ہونا چاہیے. حالانکہ آپ نے نکاح کے عدم جواز کو مقید کیا ہے حمل کے ساتھ کہ اگر حمل ہوگا تو نکاح جائز نہیں ہوگا، اور اگر حمل نہیں ہوگا تو ام ولد کا نکاح وہ کسی اور سے کرا سکتا ہے. جب فراش ہے تو مطلقاً ناجائز ہونا چاہیے نکاح، چاہے حمل ہو یا حمل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جمع بین الفراشین تو عدم حمل کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے عدم حمل کی صورت میں اس نکاح کو جائز قرار دے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فراش اگر حمل نہ ہو تب بھی وہ آقا کے لیے فراش تو ہے، لیکن اس صورت میں جواز کی وجہ یہ ہے کہ فراش ضعیف ہے، فراش قوی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے اس صورت میں، یعنی جب حمل نہ ہو تو اس صورت میں فراش ضعیف ہے، نکاح کی طرح قوی نہیں ہے. اور ضعف کی دلیل یہ ہے کہ اگر آقا نے اس پیدا ہونے والے بچے کا انکار کر دیا تو بغیر لعان کے اس آقا سے اس بچے کے نسب کی نفی ہو سکتی ہے. اگر انکار کر دیا اس بچے کا کہ یہ میری باندی کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، اگر شوہر نے اس طرح انکار کر دیا وہ لعان کرے گا. لیکن اگر آقا نے انکار کر دیا تو اس پر لعان نہیں آتا. معلوم ہوا کہ یہ فراش ضعیف ہے، فراش تو ہے لیکن فراش ضعیف ہے. لیکن یہ فراش جب حمل کے ساتھ قوی ہو گئی، جب حمل آ گیا تو پھر یہ فراش قوی ہو گیا، اس میں قوت آ گئی. جب حمل آ گیا تو اس ضعیف فراش میں قوت آ گئی اور یہ قوی فراش بن گیا. تو جب قوی فراش بن گیا تو ایک فراش آقا کا ہے، ایک فراش ناکح کا ہے، تو دو فراشوں کا اجتماع لازم آتا ہے. تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 فصل ہو گئے. چوتھی فصل، 5 فصل تھے نا، چوتھی فصل. ایک باندی ہے وہ حاملہ ہے لیکن ام ولد نہیں ہے. باندی ہے، حاملہ ہے، ام ولد نہیں ہے. یعنی آقا پہلی مرتبہ آقا سے حاملہ ہوئی ہے تو اس کا نکاح درست نہیں یا نہیں؟ پہلے تو حاملہ ام ولد تھی نا، اب حاملہ ہے غیر ام ولد نہیں ہے، حاملہ ہے دونوں. لیکن پہلی صورت میں اور اس صورت میں فرق یہ تھا کہ پہلی صورت میں وہ حاملہ ام ولد تھی اور اس صورت میں حاملہ ام ولد نہیں ہے. تو اس صورت میں نکاح درست ہے یا نہیں؟ یہاں پر 2 باتیں ہیں. یہ حمل آقا سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ حمل زنا سے بھی ہو سکتا ہے.
اس چوتھی فصل میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں. یہ حمل، ایک بات یہ کہ یہ حمل آقا سے بھی ہو سکتا ہے اور زنا سے بھی ہو سکتا ہے. اب اگر آقا نے دوران حمل اور نکاح سے پہلے کسی اور سے نکاح کرانے سے پہلے حمل کے دوران اس بچے کا دعویٰ کر لیا کہ ھذا الحمل منی، یہ حمل مجھ سے ہے، تو اس صورت میں آقا اس باندی کا نکاح کسی اور سے نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ جب اس نے دعویٰ کر لیا کہ یہ حمل مجھ سے ہے تو وہ ام ولد بن گئی، اور جب ام ولد بن گئی تو فراش قوی ہو گیا. جب فراش قوی ہو گیا تو جس طرح ایک منکوحہ کا نکاح اپنا شوہر اپنی منکوحہ کا نکاح کسی اور سے نہیں کرا سکتا، اسی طرح یہ آقا بھی اس ام ولد کا نکاح کسی اور سے نہیں کرا سکتا. ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی عبدالحکیم بھائی؟ کیا خرابی لازم آئے گی؟ کیا خرابی لازم آئے گی؟ ہاں سراج، ہاں کیا خرابی لازم آئے گی؟ سعید کیا خرابی لازم آئے گی؟ بلال ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. سو رہے ہیں سارے. ہاں شیر حسین نہیں آپ کہیں اور گم پھر رہے ہیں. دکان میں بیٹے فاطمہ کا انتظار فرما رہے ہیں. اجتماع الفراشین لازم آئے گا. اللہ کے بندوں نالائقوں، اجتماع الفراشین لازم آئے گا. جب آقا نے نکاح سے پہلے حمل کے دوران دعویٰ کر لیا کہ ھذا الحمل منی، تو فراش قوی ہو گیا. جب فراش قوی ہو گیا تو اب وہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کرا سکتا. اگر کرائے گا تو ایک فراش اس کی اپنی ہے اور دوسرا فراش کس کا ہو جائے گا؟ عبدالحکیم ناکح کا ہو جائے گا. عبدالحکیم کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ جاگتا رہے. تو اجتماع الفراشین لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے. یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آقا نے نکاح، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ جب آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ حمل مجھ سے ہے تو وہ ثابت النسب ہو گیا، اور ثابت النسب میں تو اتفاق موجود ہے نا کہ ثابت النسب کا نکاح کسی اور سے بالاتفاق نہیں کرایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر دعویٰ نہیں کیا تھا ھذا الحمل منی، یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، تو یہاں پر نکاح سے معنی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو نکاح درست لیکن وطی ناجائز، وضع حمل تک وطی ناجائز ہوگی. نکاح درست ہوگی اور وضع حمل تک وطی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. کس صورت میں؟ جب آقا کی باندی وہ حاملہ ہو اور آقا نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا ہو، تو اس صورت میں فراش ضعیف ہے، لہٰذا نکاح جائز ہوگا لیکن وطی ناجائز ہوگی. کیوں وطی ناجائز ہوگی؟ تیسری اصل کی بنا پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، یہ حدیث بھی ہے اور یہ ایک اصل بھی ہے. تو اس بنا پر وہ وطی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتاب قال امام محمد رحمہ اللہ الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَ مِن زِنًا، اگر کسی نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو زنا سے حاملہ تھی، جاز النکاح ہو تو یہ نکاح جائز ہوگا، ولا یطؤھا، لیکن خاوند اس کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے. وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یعنی جواز النکاح و منع الوطی، جواز النکاح و منع الوطی، نکاح جائز ہے اور وطی ناجائز ہے. یہ مذہب امام صاحب اور امام محمد رحمہم اللہ ان کا ہے.
وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف اور اسی طرح علامہ ابن شبرما، امام ظفر، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ، ان سب کا مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں النکاح فاسد، نکاح فاسد ہے۔ بس یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مذاہب ہو گئے۔ دلائل آگے آ رہے ہیں۔ مذاہب اور دلائل کے درمیان ایک اتفاقی صورت کا بیان ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسْبِ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسْبِ، اگر حمل ثابت النسب ہو فالنکاح باطل بالاجماع، نکاح بالاتفاق باطل ہے۔ اب دلائل لأبی یوسف، دلائل آپ کے سامنے سارے آ چکے ہیں، اصول میں دلائل آپ کے سامنے سارے آ چکے ہیں، سن لیں۔ لأبی یوسف، امام ابو یوسف، اسی طرح علامہ ابن شبرما، امام مالک، امام احمد اور امام ظفر رحمہم اللہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، امتناع النکاح، ان امتناع النکاح، اصل یعنی مکس علیہ اور اجماعی صورت میں نکاح کا جو امتناع تھا لحرمت الحمل، یہ حمل کے احترام کی وجہ سے تھا۔ وَهَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، اور یہ جو زنا سے حمل ہوا ہے، زنا کے نتیجے میں جو حمل آیا ہے وہ بھی محترم ہے، وہ بھی ثابت النسب کی طرح محترم ہے۔ کیوں محترم ہے شیر حسین؟ ثابت النسب حمل محترم ہے، تو ثابت النسب یعنی جس عورت کا حمل ثابت النسب ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا باطل ہے۔ تو کیوں باطل ہے؟ اس حمل کے احترام کی وجہ سے۔ اب جو عورت حاملہ ہوئی ہے زنا سے، تو اس کے ساتھ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ حرمت حمل کی وجہ سے۔ کیوں حرمت حمل کیوں ہے؟ حمل کی حرمت کس طرح ہے؟ زنا والا ثابت النسب ہوتا ہے، میں زنا کی پوچھ رہا ہوں، کیوں محترم نہیں ہے؟ وَهَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، یہ صاف لکھا ہوا ہے، وَهَذَا الْحَمْلُ، جو حمل زنا سے ہوا ہے وہ محترم ہے۔ کیوں محترم ہے؟ کتاب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا، مطالعہ تو آپ حضرات کرتے نہیں ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا جِنَایَةَ مِنْهُ، یہ ہے دلیل، زنا سے جو حمل ہوا ہے وہ محترم ہے۔ کیوں محترم ہے؟ لِأَنَّهُ لَا جِنَایَةَ مِنْهُ، لا جنایت من، جو حمل زنا سے آیا ہے اس کا کوئی جرم ہے؟ اس کا زنا میں کوئی جرم ہے؟ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ محترم ہے۔ وَلِهَذَا وَلِعَدَمِ الْجِنَایَةِ مِنَ الْحَمْلِ لَمْ يَجُزْ إِسْقَاطُهُ، زنا سے جو حمل ہوا ہے وہ محترم ہے، اس احترام کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ساکت کرنا یہ جائز نہیں، اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ثابت النسب پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح کرنا باطل ہے، اسی طرح غیر ثابت النسب یعنی جو حمل زنا سے ہوا ہو اس سے بھی نکاح کرنا باطل ہوگا۔ اور دونوں کے درمیان علت مشترکہ کیا ہے کہ جس طرح ثابت النسب حمل وہ محترم ہوتا ہے، اسی طرح زنا سے جو حمل ہوا ہے وہ بھی محترم ہوتا ہے۔ تو زنا سے جو حمل ہوا ہے وہ محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ ہوا۔ طرفین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں یہ حاملہ من الزنا جو ہیں یہ محللات میں سے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جو زنا سے حاملہ ہوئے ہوں اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس بنا پر، اس آیت کی وجہ سے یہ حاملہ من الزنا محللات میں سے ہیں۔ وَلَهُمَا، حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے انہا من المحللات، یعنی ان الحبل من الزنا، یہ عورت جو ہے حاملہ ہوئی ہے زنا سے، یہ محللات میں سے ہے بالنص، آیت کی وجہ سے۔ آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے پیر صاحب؟ پیر صاحب 2 مرتبہ یہ آیت میں نے تلاوت کی اور 1 مرتبہ بین السطور لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں بتا سکتے، تو آپ کس طرح کے پیر صاحب ہیں؟
میں آپ کے آستانے کے دروازے پہ لکھوں گا کہ یہ جعلی پیر صاحب ہے. یہ سبق میں توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَلَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّص. نص یہ آیت ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اب سوال ہے، اے بلال سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب یہ حاملہ من الزنا محللات میں سے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نکاح کے بعد وطی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے تو کہا کہ وطی جائز نہیں ہے جب تک وضع حمل نہ ہوا ہو. تو جب محللات میں سے ہیں، نکاح کو آپ نے جائز قرار دے دیا تو وطی کو کیوں نہ جائز قرار دے دیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. وحرمت الوطی قی لا یسقی ماءہ زرع غیرہ. وطی کی جو حرمت ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ اپنے پانی کو کسی غیر کی کھیتی کو نہ پلائے، اپنی منی وہ کسی اور اپنی منی سے سیراب نہ کرے کسی اور کے حمل کو. اب ایک اور سوال ہے کہ دوران حمل تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. دوران حمل رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو اس ممانعت کا کیا مطلب ہوا؟ اب تو بچہ بڑھ رہا ہے پہلی منی کے ساتھ نا، پہلی منی سے جو اس کو وجود ملا ہے اسی بنا پر وہ بڑھ رہا ہے. اگر کوئی اور منی وہاں اندر داخل ہوتی ہے تو اول تو بچے تک پہنچتی نہیں. اگر بچے تک پہنچ بھی جائے تو اس دوسری منی سے تو اس کی نشوما نہیں ہوتی. وہ تو پہلے والے شوہر یا جو بھی ہیں، زانی ہے یا جو بھی ہیں، اس کی منی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. تو اس وطی کی ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ حمل کے بال یہ بڑھتے ہیں منی سے حمل کے بال بڑھتے ہیں. تو اگر کسی اور شخص وطی کرے گا تو دوسرے شخص، یعنی ابھی جو ہم جو صورت بیان کر رہے ہیں، نکاح کر لیا ناکح نے، اب اگر یہ ناکح وطی کرتا ہے اس عورت کے ساتھ تو اس کی منی سے اس حمل کے بال بڑھیں گے. تو اب اس نے اپنا پانی پلایا کسی اور کی کھیتی کو. تو اس وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. قیل یسقی ماءہ زرع غیرہ والامتناع فی ثابت النسب. اچھا، یہ تو حضرات طرفین کی دلیل ہو گئی. اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک قیاس بیان کیا تھا. قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اصل میں اور مکیسلے میں وطی کی جو حرمت ہے وہ کس بنا پر ہے؟ حرمت حمل کی بنا پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ حرمت حمل کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صاحب الماء کے احترام کی وجہ سے ہے، صاحب الماء کے حق کی وجہ، یعنی شوہر کے حق کی وجہ سے ہے. ثابت النسب میں اس کے ساتھ وطی کرنے کی جو ممانعت ہیں وہ کس بنا پر ہے؟ شوہر کے پانی کے احترام کی وجہ سے ہے. اور زانی کے پانی کے لا حرمت لما الزانی، اصول میں پڑھ لیا، زانی کے پانی کا کوئی احترام نہیں ہے. لہٰذا زنا حاملہ من الزنا والی کو حاملہ ثابت النسب پر قیاس کرنا درست سراج درست ہے؟ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. والامتناع فی ثابت النسب لحق صاحب الماء. اور امتناع ثابت النسب میں، یعنی اصل جو اتفاقی صورت تھی اس میں وطی کا جو امتناع تھا وہ لحق صاحب الماء، یہ حرمت النسب حرمت الحمل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ صاحب الماء کے حق و احترام کی وجہ سے تھا. ولا حرمت للزانی ولا حرمت لماء الزانی، اور زانی کے پانی کا کوئی احترام نہیں ہے. لہٰذا زنا والی صورت کو ثابت النسب صورت والی صورت پر قیاس کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر سن لے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اتفاقی صورت میں جو وطی کی حرمت ہے، وطی کی حرمت نہیں، نکاح کی حرمت، نکاح کی جو حرمت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ حمل کے احترام کی وجہ سے تھی. اور جس طرح ثابت النسب حمل محترم ہوتا ہے، اسی طرح زنا سے جو حمل ہوا ہوتا ہے وہ بھی محترم ہوتا ہے.
اور احترام کی دلیل کہ اس حمل کی وجہ سے، حمل کی طرف سے کوئی جنایت اور جرم اور گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ساکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح ثابت النسب کے احترام کی وجہ سے وہ نکاح باطل تھا، اسی طرح حامل من الزنا وہاں پر بھی حمل محترم ہے، تو وہاں پر بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔ تو حضرت طرفین نے جواب دے دیا کہ ثابت النسب اتفاقی جو صورت تھی، اصل جو صورت تھی مکی صلح، اس میں یہ نکاح کی جو حرمت تھی، نکاح کا بطلان تھا، نکاح کا عدم جواز تھا، وہ حرمت الحمل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ لحق کے صاحب الماء تھا، شوہر کے پانی کے احترام کی وجہ سے تھا، اور زانی کا پانی کوئی قابل احترام چیز نہیں ہے، لہٰذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ثابت النسب میں نکاح باطل ہوگا اور حامل من الزنا والی صورت میں نکاح باطل ہوگا، لیکن حدیث کی بنا پر اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ، یہ دوسری فصل ہے، حاملہ من السبی، یہ دوسری فصل آ گئی۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، اگر حاملہ من السبی سے نکاح کر لیا، یعنی کوئی قیدی ہاتھ آئی تھی اور وہ قیدی کیا تھی؟ حاملہ تھی، تو اس حاملہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، فاسد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ بیان ہو گئی کہ اہل حرب بھی، کافر بھی، ان میں بھی اغلب اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، اور جب نکاح کرتے ہیں تو اس کا نسب ثابت ہو گیا، ثابت النسب ہو گیا، اور ثابت النسب میں تو اتفاق ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا باطل ہے، ٹھیک ہے۔ فالنکاح لأنه ثابت النسب، اس لیے کہ وہ ثابت النسب ہوتا ہے۔ وَإِن زَوَّجَ، تیسری فصل، یہ کیا ہے؟ تیسری فصل ہے۔ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، اگر آقا نے اپنی ام ولد کا نکاح کرایا، وَهِيَ حَامِلٌ وَالْحَالُ أَنَّهَا حَامِلٌ مِّنَ الْمَوْلَى، اس حال میں کہ وہ ام ولد وہ آقا سے حاملہ تھی، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، تو نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ دوسری فصل میں فاسد کا لفظ ذکر کر دیا، اور اس تیسری فصل میں باطل کا لفظ ذکر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں امام صاحب سے اختلاف منقول ہے، امام صاحب سے اختلاف منقول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی مہاجرہ ہو یا مسبیہ ہو، وہ آ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ مسلمان آدمی کا اس مہاجرہ یا مسبیہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن وطی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حاملہ ہے، حاملہ مہاجرہ ہے یا حاملہ مسبیہ ہے، وہ دارالاسلام آ گئی، تو نکاح ہو سکتا ہے، امام صاحب کے نزدیک نکاح ہو سکتا ہے لیکن وطی نہیں کر سکتا۔ یہ امام صاحب کا اور باقی ائمہ جو ہے، باقی ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ سراج شیر حسین، میں نے کیا کہا؟ غلط 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 غلط، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب میری یہ غلطی ہے کہ میں نے یہ بات کر دی کہ یہاں پر فاسد ہے وہاں پر باطل ہے، یہ میں نے کیوں کہا؟ اب چونکہ غلطی کر چکا ہوں لہٰذا اس کی وضاحت بھی کر دوں، ورنہ اگر اس طرح گزر جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہاں پر فاسد کہا، پہلے فاسد کہا پھر باطل کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پہلے مسئلے میں امام صاحب سے اختلاف منقول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ مہاجرہ ہو یا حاملہ مسبیہ ہو تو اس کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے لیکن وطی نہیں کر سکتا۔ نکاح کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ تباین دارین آ گیا، تباین دارین کی وجہ سے پہلا والا نکاح کیا ہو گیا؟ وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو اب نکاح کر سکتا ہے۔
لیکن وطی نہیں کر سکتا اس حدیث کی بنا پر، حاملہ ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، تیسرا اصول بھی آپ نے لکھ لیا، تو اس بنا پر وہ وطی نہیں کر سکتا۔ تو جب اختلاف آ گیا تو اختلاف کی وجہ سے معاملہ میں تخفیف آ جاتی ہے، حرمت میں تخفیف آ جاتی ہے، اس وجہ سے باطل نہیں کہا بلکہ فاسد کہا۔ اور یہ ام ولد والا مسئلہ جو ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس لیے وہاں پر باطل کہہ دیا۔ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، تو یہ نکاح باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا، اس لیے کہ وہ آقا کی فراش ہے۔ فراش کس کو کہتے ہیں؟ فراش کی دو تعریفات ہو گئی، تیسری تعریف آپ یہ حاشیہ دیکھ لیں، 21 نمبر حاشیہ۔ الفراش ان تکون المرأة بحیث اذا ولدت لم يحتج فی ثبوت ولدها الى دعوة، فراش اس کو کہتے ہیں کہ عورت ہو اس حیثیت سے کہ جب وہ بچہ جن لے تو ثبوت نسب کے لیے دیوہ کی احتیاج نہیں ہوتی، یعنی اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ھذا الحمل منی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کہنے کے بغیر ہی نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه، یہ آقا من غیر دیوتن، یہ آقا کی فراش ہے۔ آقا کی فراش کی دلیل کیا ہے؟ آقا کے لیے فراش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس ام ولد کا بچہ پیدا ہو گیا اور آقا نے دعویٰ نہ کیا ہو کہ یہ بچہ مجھ سے ہے، تب بھی اس سے ثابت النسب ہوگا۔ لیکن اگر ام ولد نہ ہو، آقا سے حاملہ ہو، ام ولد نہ ہو، پہلا بچہ ہو آقا سے، مثال کے طور پر عبدالحکیم کی ایک باندی ہے فاطمہ اس کی ملکیت میں آ گئی، پہلی مرتبہ اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی اور پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہو گیا، تو جب وہ بچہ عبدالحکیم سے خود بہت ثابت نہیں ہوگا، ثابت النسب نہیں ہوگا، بلکہ عبدالحکیم کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہوگا کہ ھذا الحمل منی۔ جب پہلے بچے کے لیے دعویٰ کر لیا کہ یہ حمل مجھ سے ہے، تو باقی جتنے بھی بچے آتے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں، جتنے بھی بچے آئیں گے وہ بغیر دعوے کے ہی ثابت النسب شمار کیے جائیں گے۔ حتی یثبت نسب والدها منه من غیر دیوۃ فلو صح النکاح، اب اگر نکاح کو ہم جائز اور صحیح قرار دے دیں، لحصل الجمع بین الفراشین، تو جمع بین الفراشین حاصل ہو جائے گا، جمع بین الفراشین لازم آ جائے گا۔ اور جمع فراشین کون سے؟ فراش المولا اور فراش الناکح، ایک فراش مولا کا ہے اور ایک فراش ناکح کا ہو جائے گا، اور جمع بین الفراشین جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اختلاط الانساب لازم آتا ہے، تو اختلاط الانساب پتہ نہیں یہ بچہ عبدالحکیم کا ہے یا وہ ناکح کا ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے یہ نکاح باطل ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ الا انہ غیر متعقد، یہ وہ جو میں نے اصول کے دوران ایک اعتراض نقل کر دیا اور اس اعتراض کا جواب بھی نقل کر دیا۔ کیا کہا؟ اعتراض کیا ہوا کہ جب آقا کے لیے فراش ہے تو چاہے حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ناجائز ہونا چاہیے، حالانکہ آپ عدم جواز نکاح کے لیے شرط لگاتے ہیں حمل کا، تو یہ کیوں؟ وہاں پر بھی جواب میں نے عرض کر دیا، یہاں پر کتاب میں بھی جواب موجود ہے۔ الا انہ، یہ استثناء کس سے ہے؟ لأنها فراش لمولاها، اس سے استثناء ہے۔ الا انہ غیر متعقد، یہ فراش جو ہے نا یہ قوی نہیں ہے، مؤکد نہیں ہے۔ حتی ینتفی الولد بالنفی من غیر لعان، قوی نہ ہونے کی، مؤکد نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر آقا نے اس کا انکار کر دیا، اس نسب کا انکار کر دیا کہ یہ بچہ ھذا الحمل لیس منی، یہ حمل مجھ سے نہیں ہے، انکار کر لیا، تو نسب کی نفی ہو جائے گی من غیر لعان، بغیر لعان کے۔ فلا یعتبر ھذا الفراش، لہذا اس فراش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ما لم یتصل بہ الحمل، جب تک اس کے ساتھ حمل نہ مل چکا ہو۔ تو ایک تو ہو جائے گی فراش اور دوسری اس کے ساتھ مل جائے گی حمل، تو جب حمل مل جائے گی اور فراش، تو اس میں قوت آ جائے گی، اور جب قوت آ جائے گی تو فراش کمی ہو جائے گی، اور پھر یہ نکاح، یہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرانا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔
فلا یعتبر ما لم یتصل به الحمل، فلا یعتبر اس میں نائب فاعل کیا ہے؟ اس میں نائب فاعل ہے نا یعتبر میں، وہ کیا ہے؟ میں نے ذکر بھی کر دیا، فلا یعتبر هذا الفراش، اس فراش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ما لم یتصل، اب کہتے ہو، اب تو میں نے کہہ دیا، اب کیا ضرورت ہے؟ فلا یعتبر ما لم یتصل به حمل، فلا یعتبر هذا الفراش، اس فراش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے فراش کے ساتھ حمل متصل نہ ہوا ہو۔ بس یہ آگے پڑھیں، چلو اس میں ایک اور جنس ہے، اور اس جنس میں پھر اصول ہیں اور 5 فصول ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پھر پڑھ لیں گے۔